السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ میں نے 35 جو ہے وہ میں نے کل کا پارٹ اپلوڈ کیا ہے، تو اب یہ 35 کا پارٹ 2 ہے، یہ میں آپ لوگوں کا آج کا ایپیسوڈ ہے جو میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر دیر کے، ٹھیک ہے نا۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ناول ایپیسوڈ 35 کا پارٹ 2 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ عبدالکریم خان ربیشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، جو دوائیوں کے زیر اثر زیحہ بیگم کی گود میں سر رکھے سونے کی تیاری میں تھی۔ عبدالکریم خان نے اس کے پاس آتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کو مخاطب کیا۔ میرا بیٹا سو گیا ہے کیا کہ جاگ رہا ہے؟ وہ عبدالکریم خان کی بات سنتی مسکراتے چہرے سے آنکھیں کھول کے ماں کی گود سے اٹھ کر باپ کے سینے سے لگی۔ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا اسے اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر۔ عبدالکریم خان اس کو بازو کے حالے میں لیتے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چلاتے اس سے مخاطب ہوئے۔ ربیشہ، میرا بیٹا، میرا بچہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بابا کو غلط مت سمجھنا، میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ کیا آپ اپنے بابا کے فیصلے کو قبول کریں گی؟ وہ ربیشہ کے سر پر اپنے لب رکھتے نہایت نرمی اور پیار سے بولے۔ بابا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ اپنے دل و جان سے قبول ہے۔ آپ جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ آپ حکم کریں۔ وہ عبدالکریم خان کے سینے سے سر نکال کے ہاتھوں کے پیالے میں ان کا چہرہ تھامتے ان کے پیشانی پر اپنے ٹھنڈے یک بستہ ہونٹ رکھتی ان سے بولی۔ میں نے آپ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے کیپٹن اسفند شہریار شاہ کے ساتھ۔ کیا آپ اپنے بابا کی عزت اور عظمت کی خاطر میرے فیصلے کو قبول کریں گی؟ لیکن بابا، آپ کی ربیشہ کا کردار داغدار نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے حیرت سے اپنے بابا کی بات سنتی بولی۔ اسے لگا شاید اس کے بابا کو اس کی عزت کے متعلق کوئی شبہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی جلدی اس طرح اس کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے میرے بچے، آپ پر، آپ کی عزت اور اپنی تربیت پر۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ میں آپ کا نکاح آپ کی عزت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی بہتری کے لیے کروا رہا ہوں۔ وہ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں پر لب رکھتے بولے۔ میں ابھی نکاح میں تاخیر کا خواہش مند تھا، لیکن احمد شاہ کی خواہش ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ بیٹا، جب کوئی آپ کو اس قدر عزت سے نوازے اور اس قدر عزت کے ساتھ قبول کرے اور اپنی زندگی میں آپ کو سب جاننے کے باوجود شامل کرنا چاہے تو اس کی عزت کو ٹھکرانا اللہ کی ناشکری شامل ہوگا۔ اللہ کی ناشکری میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے آپ کا رشتہ مانگا اور فوراً نکاح کے لیے کہا۔ انہوں نے اس قدر عزت سے آپ کو مجھ سے مانگا کہ مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگا اور میں نے اللہ کی رضا اور خوشی سمجھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا میرے بچے، جیسا آپ کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ تحمل سے اپنے بابا کی ایک ایک لفظ کو سنتی بولی۔ بابا، مجھے آپ کا اور اپنے اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے تمام فیصلے اپنے اللہ کے سپرد کرتے اس رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ اور آپ اس رشتے سے خوش ہیں تو اس کی بات سننے کے بعد عبدالکریم خان خوشی سے سرشار ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے باہر کی جانب نکلے تاکہ دیکھ سکیں کہ مولوی صاحب کا کچھ انتظام ہوا ہے کہ نہیں، جبکہ ربیشہ ماں کے گلے لگتی خوب روئی۔ آنسو کس چیز کے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن وہ اپنی ماں اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہر دکھ درد کو بیان کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس وقت ماں کے گلے لگتی بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ زیحہ بیگم بھی اس کے گلے لگے خوشی سے سرشار ہوتے اس کے چہرے کا بوسہ لیتے اس کو تسلیاں دے رہی تھی اور آنے والے وقت میں سب بہتر ہونے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ اسفند اس وقت باہر لان میں کھڑا کھلی ہوا میں اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندر اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی ربیشہ کو دیکھ کر، اور اسے مناسب بھی نہیں لگا تھا کہ وہ ان کی فیملی میں اس وقت کھڑا ہو، اسی لیے باہر لان میں آ گیا تھا اور باہر کھڑا احمد شاہ
اور منسا وغیرہ کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ باہر آئیں تو وہ گھر کے لیے نکلے۔ وہ لان میں کھڑا آج کے تمام واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب غفران نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ سے اس قدر دباؤ بڑھایا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ کیا تھا بے غیرت انسان! وہ اپنے کندھے کی طرف دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا جو چہرے پر طنزیہ شیطانی مسکراہٹ سجائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم میری بغیرتی کی فکر چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ خبیث انسان کہ اس دن مال میں روبیشہ کی تصویر دیکھنے کے بعد تجھ پر سختہ کیوں طاری ہو گیا تھا؟ غفران کی بات کو مکمل دھیان سے سنتے اس کی آخری بات پر اسفند کا رنگ ایک دم بدلا، لیکن جلد ہی وہ اپنے آپ پر کنٹرول پاتا اپنے کندھے پر رکھے گئے غفران کے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں دبوچتا اس سے بولا، مجھے کیا ہونا تھا بغیرت انسان؟ تیری اپنی ہی سوچ خبیث قسم کی ہے، اس میں اگلے بندے کا کیا قصور؟ اچھا تو کیا تو روبیشہ کے لیے اپنے دل میں کوئی فیلنگز نہیں رکھتا؟ اسی لیے تیرے بابا احمد شاہ اندر تیرے اور روبیشہ کے نکاح کے لیے سب بڑوں سے بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات سنتے اسفند کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ روبیشہ کا نکاح تو تیرے ساتھ ہونا تھا نا؟ بابا اندر یہ بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ حیران ہی تو ہوا تھا غفران کی بات سن کر۔ وہ غفران کو دھکا دیتا اندر کی جانب بڑھا۔ اس نے آج تک اپنی فیلنگز کو اسی لیے چھپایا تھا تاکہ روبیشہ کے کردار پر کوئی حرف نہ آ سکے، اور اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرنے کے لیے اسے احمد شاہ نے ہی تو کہا تھا۔ آج اس کے بابا ہی اس کے اور روبیشہ کے نکاح کی بات کر کے روبیشہ کے کردار اور اس کی عزت کے لیے سوالیہ نشان کھڑا کر رہے تھے۔ وہ پیچ و تاب کھاتا اندر کی جانب بڑھنے لگا جب غفران نے اس کو دوبارہ کندھے سے دبوچتے پیچھے کی جانب دھکیلا اور اس سے مخاطب ہوا، میرا نکاح ہو چکا ہے روبیشہ کی چھوٹی بہن حالِ نور سے۔ حالات کو مد نظر رکھتے سب بڑوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن عبداللہ ماموں کی حالت دیکھتے میں خاموش ہو گیا اور اس طرح تیرا رستہ صاف ہو گیا۔ وہ اسفند کو ساری بات بتاتے آخری بات پر اس کے منہ پر پنچ مارتا بولا، جس سے اسفند بس 2 قدم لڑکھڑایا کیونکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو غفران کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، جب غفران کے پنچ پڑنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور غفران کو لہو برساتی آنکھوں سے مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب دوسری طرف سے پھر اسے کسی نے اس قدر زوردار پنچ مارا کہ وہ کراہ کر رہ گیا، اور یہ پنچ مارنے والا ارحان تھا جس کی اس نے آدھی رات کو نیند خراب کی تھی۔ غفران نے ارحان کو آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارحان اتنی رات میں آنے کی وجہ سے اسفند کو مزہ چکھائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ اب وہ دونوں اسفند کے اوپر چڑھے اس کو بری طرح پیٹتے اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے، جبکہ ان تینوں کو اس طرح جنگلیوں کی طرح لڑتا دیکھ مولوی صاحب کافی ڈر چکے تھے جنہیں ارحان آدھی رات کو ترلے واسطے ڈال کر لایا تھا۔ کیپٹن از امیرہ ان تینوں پر ایک افسوس کی نظر ڈالتی مولوی صاحب کو لیتی اندر کی جانب بڑھی، مولوی صاحب آپ میرے ساتھ آئیں، یہ سب پاگل ہیں، ان تینوں کے دماغ کا ایک پیچ ڈھیلا ہے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے کی جانب مڑ مڑ کر دیکھتے مولوی صاحب سے مخاطب ہوئی، جبکہ مولوی صاحب کو بھی ان کی ذہنی حالت پر شبہ گزرا، اسی لیے وہ پریشانی سے از امیرہ سے مخاطب ہوئے، بیٹی ایسے لوگوں کا علاج کرواؤ یا پاگل خانے بھرتی، ایسے لوگوں کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ ان سب سے بے نیاز اب بھی ایک دوسرے کو پیٹنے میں مصروف تھے، اور تھوڑی دیر بعد ان سب کے کہکے پر اسرار رات میں گونجے، جسے سنتے مولوی صاحب نے اندر کو 420 کی سپیڈ سے دوڑ لگائی۔ ان سب کے کہکوں میں کیپٹن از امیرہ کا کہکا بھی شامل تھا جو مولوی صاحب کی حالت اور سپیڈ دیکھ کر بے ساختہ نکلا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی میری آج کے ایپیسوڈ نمبر 35 کا پارٹ 2۔ وعدے کے مطابق میں آپ لوگوں کو آج کا اور کل کا ایپیسوڈ دے چکی ہوں۔ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے میری زبان جو ہے وہ اٹک رہی ہے، تھوڑا بل کھا رہی ہے،
تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا اس میں پڑھنے میں بھی تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی سیکنڈ پارٹ کو، تو اس کے لیے جو چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں اس کو اگنور کر دیجیے، اور میں معذرت بھی کرتی ہوں، سوری بھی کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں کل 36 پارٹ کے ساتھ آؤں گی، اور پارٹ 2 جو ہوگا اس کا وہ میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو سرپرائز میں دوں گی انشاءاللہ۔ کل ملیں گے ایپیسوڈ 36 کا پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میرا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔